جو میدان ہے یہ تاریخی ہے اور بہت سخت آزمائش ہے صحابہ کے لیے. اب تو تعداد 1000 کے برابر تھی، 1000 کے برابر تعداد تھی مسلمانوں کی، اور ان کی بہت زیادہ تھی. لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ معاملہ پلٹ گیا تھا. جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات جس کا صحابہ نے انتظار نہیں کیا، جس کی پاداش میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کا کتنا لحاظ کرنا ضروری ہے امت کو. میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں. میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں، مومنین اس طرف ہیں، اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا، ایک پہاڑی جس کو جبل رومات کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر باہر احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی. لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا، کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا. تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ کرنے کے لیے آگے آتے یہ اوپر سے تیر برسانے لگ جاتے. اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ فائدے میں ہے. تو مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے، اور صحابہ اکرام نے دیکھا دوپہر سے پہلے ہی مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، کافی دور بھاگ گئے. تو یہاں جو مومنین تھے وہ سب مال غنیمت جمع کرنے لگے. جو مال بچا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے. تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا؟ جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی اترتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے یہ کہا نہیں، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی، دیکھو مشرکین بھاگ گئے، اب کچھ رہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں. 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے ہوئے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن جنگ کی بہادری میں ان کی مثال نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مین پوائنٹ یہی تھا جبل رومات. یہ جب خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے پیچھے سے راؤنڈ مارتے ہوئے آیا، اور واپس پیچھے کی جانب سے یہ جو 10 اوپر کھڑے تھے ان کو پہلے مار دیا، شہید کیا. اور اس کے بعد اچانک جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، ادھر سے وہ پلٹ آئے، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہ احد کا معرکہ جو ہے بڑا تفصیلی ہے، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. سینہ چاک کر کے ہندا نے کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں، جن کی انگلیاں پوری کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، دانت توڑے گئے. ایک ایک ٹکڑا کر کے سوئی سے ہار بنایا گیا، پیرو کر کے ایک رسی میں ڈال کر کے ہار بنایا گیا ان کے ٹکڑوں کا. اور مشرکین نے وہ ہار پہن کر کے فخر سے اعلان کیا تھا عبداللہ بن جہش کے گوشت کے ٹکڑے ہیں. صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی ماری تھی جس سے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ سب کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ رب تعالیٰ فرماتا ورنہ اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حضور کے بارے میں اگر تم نے خیال نہیں کیا، حضور کی حدیثوں کو ہلکے میں لیا، تو پھر یا تو فتنے میں مبتلا ہوگی امت یا پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگی۔ ارے وہاں 70 صحابہ کی جانیں گئی، میں کہتا ہوں آج 7 لاکھ جانیں ہماری جا رہی ہوں گی صرف اسی بنیاد پر کہ یہ رسول پاک کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہی امت۔ کیا چیخ چیخ کر کے مبلغین اور علماء نہیں بیان کر رہے ہیں آ جاؤ حضور کے طریقے پر؟ یہاں پر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں، تو پھر جانے تو جانی ہے نا اپنی۔ حضور کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں جانے جائیں گی۔ اب میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، وہاں پر جن صحابہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی تو بیان کرنا ہے۔ چلیں ایک خطا تھی، اجتہادی خطا، جس کی وجہ سے 70 جانیں گئی، لیکن صحابہ میں جو حضور کے لیے تڑپ تھی، جو جانثاری تھی، پوری زندگی کہیں مطالعہ کر کے لاؤ، کسی کے پاس ایسی جانثاری نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی۔ مدینے سے ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بیچ راستے میں اس کو کسی نے کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑی، کسی نے پھر بیچ راستے میں اس خاتون سے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں۔ وہ انا للہ پڑی آگے بڑھ گئی۔ کسی نے بیچ میں پھر کہا کہ تیرے باپ اور بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ عورت کے 4 ہی تو رشتے ہیں اہم، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور شوہر ہے۔ اور اس خاتون کے چوتھے آدمی نے جب یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تیرے باپ کا بھی، وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور جس آنے والے نے یہ کہا نہیں میرے آقا سلامت ہیں، تو وہ کھل کر کے کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ اس عرب خاتون کو تو دیکھیں، اگر رسول اللہ سلامت ہیں تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ وہ صحابہ کا ہی تو عقیدہ تھا جس کو بریلی کے امام نے ترجمہ کر کے یہ ہمیں بتایا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا بیٹا گیا ہے تو نام مصطفیٰ پہ گیا، بھائی گیا ہے، باپ گیا ہے، لیکن پھر ہم ان کو یہ یقین تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہاں ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی، تو جتنا کچھ جائے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر حضرت علی سو جائیں تو سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے، تو سورج پلٹ کے آ سکتا ہے، تو رشتے کیوں نہیں مل سکتے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے سب ان کے نام پر فدا کرتے تھے۔ ایک اور خاتون کی بات میں کروں، ایک اور خاتون ہے مدینے کی، میدان احد میں آئی دوڑتی ہوئی، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ تحفظ ناموس رسالت اسی کو کہتے ہیں، سب کچھ لٹا دینا اور پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ خاتون آئی اور حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، آقا کیا مجھے اجازت ہے میرے بیٹے کی لاش دیکھ لوں؟ یہ نہیں کہ ہٹو بھاگو چھوڑو میرا بیٹا کہاں ہے، نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ لاشوں میں تیرا بیٹا ہوگا، دیکھ لے۔ وہ خاتون آئی، جیسی ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی، جوان کڑیل جوان بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاتون ماں ہوتی ہے، جبہ ہٹا دیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اس کے بعد پھر لاش کو پلٹا دیا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے، ہاتھ میں خون لگا تو فوراً سجدے میں گر گئی، دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے کہ مولا تو نے میری قبول کر لی۔ جو قریب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ بڑی بی یہ کیا ہے؟
सुनो मेरे अजीजों, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कहते किसे? वो खातून मदीना कहती हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सारा मदीना निकल कर जा रहा था हुजूर के साथ, मैंने अपने जवान लाल से कहा था कि बेटा जा, आज तेरा वक्त आ चुका, मैंने आज के लिए तुझे पाला था, हुजूर की इज्जत की बात है, जा। जब मेरा बेटा जाने लगा तो जानते हो मैंने इसको एक वसीयत की थी। अल्लाह अल्लाह, मैं पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। वो खातून मदीना है, कहती है मैंने अपने बेटे से ये वसीयत की थी कि बेटा मैदान में जमे रहना, अगर कभी दुश्मन भारी पड़ गए, गालिब आने लग गए हुजूर के ऊपर या हुजूर के साथियों पर, खबरदार पीठ फेर कर भागना नहीं, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। उस खातून ने उससे कहा था, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी अगर तू भागते हुए मारा गया तो खातून कहती है, जब मुझे ये इत्तिला मिली कि मेरा बेटा शहीद हुआ, सबसे पहले मैं यही देखने आई हूं। मैं मैदान में आई और अपने बेटे का जुब्बा हटाकर मैंने पीठ पर हाथ फेर कर देखा कि कहीं भागते हुए पीछे से तो नहीं मारा गया। और फिर जब मुझे पीठ पर कोई जख्म नहीं मिला, पलट कर देखा, मैं शुक्र इसलिए अदा की कि सारे जख्म मेरे बेटे ने सीने पर लिए। वो सामने से लड़ करके, सामने से जख्म खा करके मरा है। इस बात पर मैं मौला का शुक्र बजा लाई कि मौला तूने मेरी कबूल कर ली। वो माएं थी जिनकी तुरबत पर मौला लाखों सलाम नाजिल करे। यहां हमारे हालात ऐसे हैं कि मां और बहनें हाथों और पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। बेटा कहां जा रहा है, हालात खराब है, ये मौलवी साहब के चक्कर में मत पड़ना, अरे ये तो ऐसे भड़काते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं, इनके पीछे जाएगा, तेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरा करियर तबाह हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं उन औरतों से कहता हूं, संभाल करके रख लो इन बेटों को, एक दिन आएगा जब तुम्हारी इज्जत नोचने के लिए कुत्ते आएंगे, उस वक्त भी ये तुम्हारे बेटे कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि जिन माओं ने अपने बेटों को नामे रसूल के लिए खड़ा होना नहीं सिखाया, वो बेटा कभी तुम्हारी इज्जत के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता, कभी नहीं खड़ा हो सकता। एक बात याद रखिए, हमारी बुजुर्गों की रिवायतें ये रही हैं कि हमने अपने बच्चों की जो तरबियत की है वो इसी तरह से, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। और अगर आज तरबियत बदल गई है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आ जाओ वापस फिर इसी माहौल पर। बच्चों को सुलाना तो भी नामे मुस्तफा पर सुलाना, उठाना और जगाना तो नामे मुस्तफा पर जगाना। इकबाल ने क्या खूब कहा, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत व आबरू हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है। किसके नाम से? हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत आज इज्जत है तुम्हारी तो हुजूर के नाम की वजह से। मैं आप सबसे मैं गुफ्तगू करता हूं, मेरी तकरीर का कहां है, कोई अता पता ही नहीं, तकरीर करने का मेरे पास ढंग भी नहीं, अंदाज भी नहीं, मुकर्रिर नहीं, जज्बात आपके सामने रखने का आदी हूं। मुझे ये बताओ, ये मिंबर मुझे क्यों दिया आपने? मैं कौन होता हूं? मेरा क्या अगला पिछला पस मंजर है? ये मिंबर या बड़े से बड़े मिंबर पर अगर ये मोमिनीन उठाकर मुझे बिठाते हैं तो सिर्फ इस बात पर कि ये मुस्तफा की बात करता है, बाकी कुछ नहीं। हमारी इज्जतें हुजूर के नाम से जुड़ी हुई हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब लोगों ने अमीरुल मोमिनीन के नाम से पुकारा, नारा लगाया गया ना अमीरुल मोमिनीन, तो आपके आंखों से आंसू निकल आए। लोगों को जमा करके कहा, ऐ लोगों मैं बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। उनके बाप का नाम खत्ताब। कहते हैं बचपन में मैं 2 बकरियां नहीं संभाल पाता था, लाइन में नहीं लगा पाता, मेरा बाप मुझे बार बार मारता था, मैं बहुत मार खाया अपने बाप से। लेकिन आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा उमर की हुकूमत है, जिसमें मिस्र भी था, ईरान भी था, यमन भी था, इराक भी था, फिलिस्तीन भी था, पूरा अरब नजद हिजाज भी था, तन्हा हजरत उमर फारूक की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं बचपन में जिसको 2 बकरियां संभालनी नहीं आती, आज वो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करता है।
اے لوگوں، یہ خطاب کا بیٹا عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد کا غلام عمر ہونے کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہوا تو یہ ساری عزتیں ہماری ہیں۔ لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ لوگوں، صرف نام عمر ہے، عمر نام ہونے سے ہر کوئی فاروق نہیں بنتا۔ ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ہو تو قدموں پہ نچھاور ہو۔ اور ان صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کی نسبت ہی تو ہے حضور کے لیے۔ وہ جب جان دینے کی بات کرتے تھے تو مولا نے کہاں کس اوج پر پہنچایا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں نے انہیں کہاں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، ان خواتین کی بات میں کر رہا تھا جو اپنے لال اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کرتی، بلکہ یوں کہتی، مولا میری زندگی وصول ہو گئی، میرا بیٹا تیرے حبیب کے نام پر کام آ گیا۔ آج گھروں میں بزدلی کو ختم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو مرنے مارنے کے لیے بھیج دیں، میرے عزیزو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے مڈبھیڑ اور جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی ماریں گے، یہ تمنا بھی مت رکھنا۔ جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرنا، لیکن اگر تمہارے سروں پر کوئی مسلط کر دیا تو پھر قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا۔ یہ ہمارا ہے فریضہ، یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں کرتے۔ دیکھیں آج ہمارا کیا کیا نہیں چھین لیا گیا، سب تو ہماری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں۔ روز ایک مسجد کی شہادت کی خبر آتی ہے۔ تقریباً مسجدوں کو انہوں نے ایسا کھلواڑ بنا دیا کہ راتوں رات پورے کے پورے لوگ مل کر کے اس کو مسمار کرتے ہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں، اور مسلمان کی جان اتنی سستی پڑ گئی آج کہ ان کو جانوروں سے بھی زیادہ دردناک موت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے حالات ہیں۔ کشمیر جا کر دیکھیں، آسام میں دیکھیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہاں آوازیں اٹھائی ہیں؟ ہمیں پتا ہے یہ سب ہم مرنے کے انتظار میں باری لگی ہوئی ہے سب کی۔ میرے عزیزوں، سب کچھ چھینا گیا ہے، مسجدیں، خانقاہیں، مزارات، مسلمانوں کی جانیں۔ اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی گی۔ لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے جاؤ، مرتد بنا کر کے انہیں نکاح کرو، 4-6 مہینے کے بعد انہیں پھر پھینک دو، یہ بھی چل رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، قتل کر دینا، کتنے واقعات دیکھنے کو مل رہے۔ پھر کسی غریب مزدور کو کہیں پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنا، یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہم کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہے ہیں، لیکن ان سب کا جو اصل سبب ہے وہ ایک ہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ یہ جو سبب ہے نا حضور سے پھرنے کی وجہ ہے، حضور سے جب جب منہ پھیرو گے یہ حالات ہوں۔ کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، وہ نوچتے ہوئے بھونکتے ہوئے تمہارے سب کے چیتڑے اڑائیں گے۔ یہ آج حالات اسی وجہ سے۔ اور ظالموں کو سروں پر اس لیے بھی مسلط کیا جاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ جب بکریاں بہک جاتی ہیں تو کتے انہیں بھونک بھونک کر کے راستے پر لاتے ہیں۔ آج تمہارے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اصل زندگی کا مقصد سمجھ لیں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اور سبب یہی ہے جو تاج شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ سمجھ جاؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہیں امانت کے طور پر یہ سب چیزیں دی گئی، اس دن پھر تم عزت کو بھی پالو گے۔ ہاں اب حالات جو صحابہ کے ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر ہوئے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے جو بھی میدان میں کھڑا رہے حفاظت کی بات کرے گا،
اس کو دنیا مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکتی. توجہ ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں، تحفظ ناموں سے رسالت کے مشن پر کوئی آ گیا، دنیا ساری طاقت جھونک کر کے اسے مار تو سکتی ہے، مردہ کبھی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا یزید نے مارا تھا لیکن حسین کو مردہ کبھی نہیں کر سکا. مردہ ہونا اور ہے، مار دینا اور ہے. ہمارے ہاں تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جس دن ہماری گردنیں کٹی جائیں گی مر تو جائیں گے لیکن ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا. مردہ نہیں ہے. اللہ ان کی حیات کی بشارت قرآن میں دے رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، صحابہ کے کردار میں دو مثالیں اور رکھ دیتا ہوں. حضرت خواتین کی بھی کردار ہے. سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر گھر جاتی تھی پیغام مصطفیٰ لے کر کے. یہ مکہ کی گلیوں میں جب ابھی زندگی بڑی کٹھن تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت کی بات ہے. حضرت سیدہ سمیہ مشرکین کے گھروں میں جاتی اور حضور کی محبت انہیں پلا کر کے آتی تھی. یہ بات کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی. ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ کو گرفتار کروایا اور بیچ چوراہے میں ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا. ان کے دونوں ہاتھ آگے سے، ان کے پیر پیچھے کے پیروں سے گھوڑے کے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں سرکتی تھی، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی اور اس کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا. دردناک شہادت. اور اسلام میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ سمیہ کس نام پر ماری گئی؟ نام مصطفیٰ پر، حضور کی عزت پر. اور حضرت یاسر جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو مشرکین پکڑ کر کے کوئلے جلا کر اس میں الٹا لٹا دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے اور میرے آقا نے یہ جملہ بھی فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی یاسر. جو اللہ نے فرمایا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، میرے آقا نے حضرت یاسر کے لیے کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے یاسر پر. وہ حالات بھی صحابہ کے تھے. حضور سامنے ہوتے اور ان کے چہتے دیوانے آگ پر بھی لیٹ جایا کرتے. لیکن بات ایسی تھی کہ حضرت خبیب ابن عدی ایک صحابی، ان کو پکڑ کر کے مشرکین نے پکڑ سے ناخن کھینچ دیے، کو ایک کھمبے سے باندھ دیا. مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکوں سے کہا پتھر مارو اس کو. پتھر مارتے رہے. حضرت خباب اسی طرح سے مارے گئے. ان میں سے ایک صحابی سے مشرکین نے یہ کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے لیٹے ہوتے. اس صحابی کو جلا لایا. اس وقت انہوں نے کہا، کچھ عربی کے اشعار بھی ہیں جو شعر کہے تھے انہوں نے اپنی موت سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ خبردار، تم کہتے ہو اس جگہ محمد ہوتے، میں ابھی اپنے جسم کی 1000 ٹکڑے برداشت کر سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں. وہ صحابہ تھے. یہ تحفظ ناموں سے رسالت ہے. میرے عزیزو، یہاں صرف اور صرف اگر ہم بات کریں نعروں کی یا دکھاوا کریں تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے. اور اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کرو گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی جزا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لینا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جا سکتے. حضور کا نام سلامت کل بھی تھا، آج بھی اور رہے گا. تمہارا امتحان ہے. اگر تم اس میں حصہ لے لیا تو تم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رہ جائے گا. ورنہ ہزاروں لاکھوں ہمارے جیسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حضور کے نام کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا. ہونا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کو مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن امتحان ہوگا مومنین کا، مسلمانوں کا امتحان ہوگا. تم کیا کر رہے تھے سوال تو ہوگا.
हुजूर की इज्जत पर जब बात आई, तुम क्या कर रहे थे, यह सवाल आएगा। और अगर तुमने कुछ किया था तो तुम्हें अजर से नवाजा जाएगा, और नहीं किए थे तो तुम्हें भी उस तरह बुज़दिलों में उठाया जाएगा। मेरे अजीजों, हजरत इमाम मालिक ने तो यह बात कही कि उम्मत अगर हुजूर की गालियां सुनकर खामोश रहती है तो उसे जमीन में धंस जाना चाहिए, जमीन में धंस जाना चाहिए। अब सुने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर जिन लोगों ने अपनी जानें दी, और किरदार इन सहाबा का ऐसा है कि एक बड़ी लंबी तवील गुफ्तगू है। आपको पता है मदीने तैयबा में एक शादी हुई, आज दोपहर में शादी हुई, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रात में अपने घर आया है, सुहाग रात है, पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ। उसी रात को किसी मुनादी ने ऐलान कर दिया कि मुशरिकीन ने मदीने पर हमला किया है, हुजूर की इज्जत की बात है, चलो ए जवानों मैदान में आ जाओ। यही उहद के लिए पुकारा जा रहा था रात के वक्त। सहाबा सब घरों से बाहर निकल रहे थे और फज्र की नमाज से पहले पहले मैदान उहद में सबको जमा होना था। और ये जवान जिसकी आज शादी हुई बिस्तर छोड़ करके उठ बैठा, अपनी शरीके हयात से कहा, अलविदा, मुझे इजाजत दो, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, हुजूर पाक की इज्जत की बात आई, अब मुझे जाना होगा। सुहाग रात, शबे ज़ुफ़ाफ, आज की शादी की रात। खातून से कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले लो, इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या चाहो तो इंतजार करो। खातून ने क्या कहा, ना ना मेरे शरीके हयात, आप जाएं, मैं खुशी खुशी भेजती हूं, आप किसी और काम के लिए नहीं जा रहे, नामे मुस्तफा पर जा रहे हैं, इज्जत रसूल के लिए जा रहे हैं, आप जाएं। पहली रात की दुल्हन ये कहती है, और तलाक की बात कर रहे हैं आप। खबरदार, आप तलाक की बात ना करना, दुनिया की जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक बना ही लिया, आखिरत में क्यों अलग करते। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शरीक हयात, जाएं। अगर आप सही सलामत वापस आ गए तो मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगा, और अगर नहीं आ सके तो कोई मेरे लिए फिक्र की बात नहीं, फख्र से शहीद की बेवा तो कहलाऊंगी, मेरे पास वो भी फख्र होगा। ये जवान इसी हालत में दौड़ता हुआ मैदान उहद में आ गया, फजर की नमाज से पहले सफों में खड़ा हो गया। और जब जंग शुरू हुई तो ऐसी घमासान की जंग थी, दोपहर से पहले पहले जो हालात वहां पैदा हुए, मैदान में कईयों की शहादत हुई, उसमें इस जवान सहाबी हजरत हंजला की भी शहादत हो गई, शहीद हो गए। पहली रात का दूल्हा मैदान में शहीद हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, शाम के वक्त जब लाशें उठाई जा रही थी, साहबा कहते हैं हमने हंजला को शहीद होते हुए तो देखा, लेकिन लाश नहीं मिल रही थी, कहीं नहीं मिल रही थी। हुजूर पाक से शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंजला की लाश कहीं नजर नहीं आती। हुजूर पाक ने आसमान की तरफ देखा और फिर फरमाया, जाओ फलां जगह पर उसकी लाश है। साहबा गए, उठा करके लाए, देखा तो पूरी लाश बिल्कुल गुस्ल दी हुई है, पानी टपक रहा है चेहरे से और बालों से। मैदान उहद में कौन पानी लाया और कौन गुस्ल दिया? हुजूर पाक के पास वो लाश जब लाई गई, जवान दूल्हे की लाश, हुजूर पाक से सहाबा ने पूछा, आका इसको नहलाया किसने? मेरे आका ने फरमाया, इसको थोड़ी देर के लिए अल्लाह के फरिश्ते ले गए थे, जन्नत के पानी से मेरे हंजला को उन्होंने गुस्ल दिया। अब सवाल यह होता है कि शरीयत का मसला है कि जो शहीद है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, जिस हालत में वो शहीद हुआ उसी हालत में उसे दफन किया जाता है, उन्हीं कपड़ों में। ये शहीद का एजाज है, हम और आप, अल्लाह तबारक तआला शहादत अता फरमाए। शहीद का ये एजाज है कि वो जिन कपड़ों में, औरों के लिए वो हुक्म है कि दुनिया के कपड़े छोड़ दो, अल्लाह के पास आना है तो कफन पहन के आओ, लेकिन शहीद के लिए ये है एजाज कि जो कपड़े तू पहना है उसी में अल्लाह के पास आ, और गुस्ल भी नहीं। तो साहबा ने पूछा कि गुस्ल जब शहीद को नहीं दिया जाता, इसको कैसे गुस्ल दिया गया? हुजूर ने फरमाया, जाओ उसकी बीवी से मालूम करो, ये इसकी मौत का गुस्ल नहीं। हंजला जब अपनी बीवी से हमकनार हुआ तो इस पर गुस्ल वाजिब था, जनाबत था, अपनी बीवी के साथ रात गुजारा था,
لیکن حنزلہ نے یہ سوچا نہانے میں دیر نہ ہو جائے اور میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اسی لیے اسی حالت میں یہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور میدان میں شریک ہو گیا، صرف اس بنیاد پر کہ نہانے میں لیٹ نہ ہو جائے اور حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اور اس حالت میں یہ آیا اور شہید بھی ہو گیا۔ تو جو اللہ کے ملائکہ نے اسے غسل دیا وہ موت کا نہیں، وہ جنابت کا غسل ہے، جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ مثالیں کہاں سے لا سکو گے؟ ہم اپنے اچھی خاصی راتیں اور اچھے خاصے وقت نہیں دے سکتے، شادی کی رات تو بہت دور کی بات ہے۔ کون ہے جو آج میرے مصطفیٰ کے نام پر راتیں قربان کرتا ہو؟ وہ نبی رحمت ہیں جو ہر رات ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ فالج کی بیماری والے کے لیے کوئی حکیم جلدی چل کر نہیں آتا، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ بوسیری کے خواب میں آئے تو آئے، اپنے ہاتھوں سے جسم پر پھیر کر کے شفا بھی دیا، اور ان کے قصیدے پر انعام نے اپنی چادر بھی عطا کیا۔ ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا، جب امام احمد بن حنبل کی تہبند کھل رہی تھی اور جلاد ان کو کوڑے مار رہا تھا، ان کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے تھے، امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے، میری تہبند کھل رہی ہے۔ جلاد نے دیکھا، اچانک غیب سے دو ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد احمد بن حنبل ہنسنے لگے اور جلاد سے کہنے لگے، اب مار تو کوڑے اور مار اور کوڑے مار۔ وہ یعنی حیرت میں آ کر کے کوڑا رکھ دیا اور پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تیری لنگی، تیری تہبند کھل رہی تھی، یہ کون آیا جو تیری تہبند کو سنبھال لیا؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی وارفتگی میں کہا تھا، جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ ہاتھ آ گئے ہیں۔ اور یہی تو مسلمانوں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ مرو بھی تو حضور کی نام پر، کہ ہم قبر میں جاتے ہیں تو بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، فرشتے اگر آتے بھی ہیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ پھر نہیں مانو گے تو اور ایک مسئلہ پیش آ جائے گا، نماز تمہاری کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، عربی کا ورڈ میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاؤں گا، ترجمہ کر کے۔ مثال کے طور پر لفظ کاف جو ہے عربی میں مخاطب کے لیے، یعنی تو، تم، آپ کہنے کے لیے۔ جیسے میں کہوں کیف حالک، حالک کا مطلب ہوا تمہارا حال کیسا ہے۔ عربی میں نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے، تم سامنے رہو گے تو ہی پوچھوں گا نا، سامنے رہو گے میں پوچھوں گا کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تم خیریت سے ہو۔ تو، تم، آپ، یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ جب آدمی سامنے ہوتا ہے، سامنے والے کو ہی لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں، لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دور رہنے والے کو لفظ ہو سے خطاب کرتے ہیں، ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی۔ اب میں پوچھوں کیف حالہ، اس کا حال کیسا ہے، جو یہاں نہیں ہے اس کو ایسا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گرامر ہے عربی کے۔ اب آؤ، تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے؟ نماز پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدے میں آ کر بیٹھے، قعدے میں آ کر بیٹھے، یہاں اینڈنگ ہے نماز کا، نماز ختم ہونے والی ہے۔ اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام، کیا کہو گے؟ السلام علیکہ، کا مطلب ہوتا ہے آپ، السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، ایھا النبی، اے نبی، سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو، آج سے التحیات کا سلام بدل لو، یوں کہو، میں سکھا بھی دیتا ہوں، السلام علیہ، وہاں کہو علیہ، یعنی سلام ان پر ہو،
तुम्हारा नबी जो तुम्हारे सामने नहीं है तुम ऐसे सलाम करो, सुन्नियों का नबी उनके सामने हम कहेंगे अस्सलाम अलैका, ऐ नबी आप पर सलामती हो। सहाबा ने भी यही कहा, ताबईन ने भी यही कहा, औलिया कामिलीन ने भी यही कहा, फुकहा ने भी यही कहा, मुहद्दिसीन ने भी यही कहा, सब पूरी उम्मत ने हुजूर को सलाम पेश किया। कैसे? ऐ नबी आप पर सलामती हो। इसका मतलब है वो अकीदा रख कर सलाम कर रहे थे। नमाजों के वक्त नबी को हाजिर और नाजिर तस्लीम करना होगा, और तुम नहीं मानोगे तो नमाज तुम्हारी इनकम्प्लीट है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक यह अकीदा रखते हैं कि वह हाजिर हैं, नाजिर हैं। अरे अजीजों, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिकों देखो, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिकों देखो। सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं, अक्सर महफिलों की वो रौनक है, सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस अपनी जमातों में महसूस किया है, उनके बाद ताबईन ने महसूस किया है, और जिन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है, तो अगर वो हाजिर और नाजिर ना हो, हाजिर नहीं हो सकते तो कोई दूसरा देख कैसे सकता है? हाजिर ना हो तो कोई कैसा देख सकता है? अजीजा ने गिरामी, जो अकीदा ये फैलाया गया था, अब इसका पोस्टमार्टम भी देख लें आप। किसने ये शुरू किया था कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, वाज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो न तुम्हें देख सकते हैं, न तुम उन्हें मांग सकते हो, पूछ सकते हो। कल जो बात मैंने बताई थी, मुस्तशरिकीन जो यहूद और नसारा इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम में शक व शबा डालने की कोशिश करते हैं, उन्होंने यह शोशा छोड़ा था ताकि उम्मत रसूल से दूर हो जाए। इसलिए कि तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा पावरफुल और सबसे बड़ा मजबूत अकीदा जो है वो अपने रसूल को लेकर के है। इसलिए कि यहूदी इस बात का एतराफ करते हैं, इन्हें मार दो, इन्हें कत्ल कर दो, इनके घर लूट दो, इनको जिला वतन करो, ये सब बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये अपने नबी की अजमत पर आई हुई बात को बर्दाश्त नहीं करते। आज भी दुनिया इस बात को मान रही है, इनके अंदर अगर कोई चिंगारी बाकी है जो इन्हें जमा करती है तो वो रिश्ता रसूल है, मोहब्बत रसूल है, अजमत मुस्तफा है, और यही चीज खत्म करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। लेकिन जालिमों, याद रखना, तुम अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा नहीं सकोगे। क्या हरज है? हुजूर से मांगने में कौन सी दिक्कत है? हम अल्लाह समझ करके या खुदा समझ करके कभी मुअज्जिन को ये नहीं कहते कि तू जब चाहेगा दरवाजे खुलेंगे, नहीं, हमें मालूम है आपको ड्यूटी पर रखा गया है। हम इसी तरह अकीदा ये भी रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन खजानों पर अल्लाह ने उनको कुदरत दी है वो हुजूर के खुद के नहीं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है। इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है, वो नाइब खुदा मुतलक हैं, यानी अल्लाह का जो नायब है, अल्लाह का जो नायब है। तो रब तबारक व तआला का जो नायब है, तो वो उसकी जमीन पर इख्तियारात अगर नहीं रखता तो फिर नायब कैसा है? अगर उसको कुछ भी इख्तियारात न दिए जाएं तो उसको नायब कहेंगे? मिसाल के तौर पर इमाम है और नायब इमाम है। इमाम साहब अगर या कमेटी वालों ने नायब इमाम को कहा कभी तुम्हें नमाज पढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मस्जिद में आना है, तो नहीं पूछेगा फिर नायब इमाम क्यों कह रहे हो मुझे, नायब इमाम क्यों कह रहे हो? आपको मैं दुनियावी मिसालों से सिर्फ जहन की कुर्बत के लिए समझा रहा हूं। सीएम है और डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम को अगर कह दिया जो कुछ भी नहीं, खाली तुझे बैठना है और उठ के चले जाना है, पार्टी छोड़ के चला जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, कोई इख्तियार मेरा नहीं है, तो डिप्टी सीएम बनाए क्यों है? ये दुनियावी दस्तूर है। जिसको ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है, जिसे ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है। जब रब तबारक व तआला ने नबी को सैयदुल अंबिया का ओहदा दिया तो इख्तियारात कितने अता फरमाया होगा, इख्तियारात कितने दिए हैं? अजीजा ने गिरामी, हम सुन्नियों का अकीदा यही है, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा करते हैं।
ہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے، پانی پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ، کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، کیا رسول شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں سل ما شئت یا ربیعہ، جو تو چاہے وہ پوچھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگایا اتنی لمٹ کا سوال کرنا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، دنیا کا پوچھنا، آخرت کا مت پوچھنا، قبر کا مت پوچھنا، کچھ نہیں، سل ما شئت، جو تو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اب اس صحابی رسول نے بھی پوچھا کیا؟ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لیں، آپ کا ہمنشین مجھے بنا لیں۔ اب غیر ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی ہمنشینی، آپ کا پڑوس بن جاؤں بس۔ اب غیر ذالک، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی ہمنشینی چاہیے۔ مانگ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ صحابی بھی وہ بہت دور تک کی سوچتے تھے، انہیں معلوم تھا وہاں کی اگر ہم نشینی مل گئی تو باقی سب ویسی خیرات میں ملے گی، باقی سب تو صدقے میں ملے گی۔ انہوں نے بالکل لاسٹ اینڈنگ والا سوال کیا ہے، یہ نہیں کہ حساب میرا قیامت میں ہلکا ہو جائے، میزان عمل میں کچھ آپ کی مدد مل جائے، حوض کوثر پہ یہ ہو جائے۔ انہوں نے لاسٹ اینڈنگ کا سوال کیا، اگر وہ ہم نشینی مل گئی تو یہ ساری منزلیں تو پاس ہو کے ہی ملے گی۔ اور یہاں پر اب جو بتانا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے پہلے ہی مانگی ہوئی چیز کو دے دیا ہو پھر یہ پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے جو سوال کیا وہ تو تجھے مل گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو سوال کر۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصرفات، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ ان کی طاقت و قوت دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے۔ میں ساری چیزوں کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کا مالک بنایا ہے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے وہ رسول تمہارے پاس ہے جو تمہیں اچھائیوں کی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ اب جو 2 لفظ آئے ہیں وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے وہ حلال بناتا ہے، اور ناپاک چیزوں کو وہ رسول تمہارے لیے حرام کہہ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا حرام اور حلال دنیا میں بنانا یہ بھی اختیارات رسول میں سے ہے۔ رسول جسے کہیں حلال وہ حلال ہے، اور رسول جسے کہیں حرام وہ حرام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اور اختیارات کیا چاہیے؟ ایک صاحب نے کتاب میں لکھ مارا، جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا۔ ان کا بغض تھا، وہ عداوت تھی، نفرت رہی ہوگی، سیدھے نشانہ سادھا اور یوں کہا کہ ان کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو آؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا ہے،
کیسے ایک صاحب آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے کے لیے ممبر پر خطبہ دیا. یہ بقرعید کا دن تھا، 10ویں ذی الحجہ، اور قربانی کا دن ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں ایک لفظ فرمایا کہ جنہوں نے ہماری عید سے پہلے گوشت ذبح کیا، بکرا ذبح کیا یا جانور ذبح کیا، ان کی قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے والا ایک گوشت ہو گیا. جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی بیان کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا کہ یہ عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، میں فجر کے فوراً بعد ہی بکری ذبح کر دیا، گوشت ہو گیا، بن بھی گیا، کھا پی کر کے میں عید میں بھی آ گیا، میری قربانی کا کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے کا گوشت ہوا. انہوں نے پوچھا پھر قربانی کے لیے جانور کتنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہے 1 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے نا بکرا یا بکری. 1 سال سے چھوٹی بکری یا بکرا ذبح نہیں کر سکتے آپ، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، وہ جائز نہیں. جانوروں میں، بیلوں میں الگ الگ عمر جو متعین کی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوسری بکری ذبح کرو. وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آقا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ باقی ہے، کیا میں ذبح کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا تو ذبح کر لے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، تیرے بعد پھر قیامت تک کسی کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب ہے نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں. آج ہم میلاد کی شب میں یا پھر میلاد کے مہینے میں رات میں بیٹھ کر حضور کو یاد کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا؟ قسم خدا کی حضور پاک کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک آنسو کے قطرے کا بھی حق نہیں ادا ہو سکے گا. لیکن پھر بھی لوگ یہ آئیں کائیں کرتے رہتے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مولانا، وقت نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں دکان میں کرنا پڑتا ہے، جاب میں کرنا پڑتا ہے. تمہیں پتہ نہیں جو کچھ تم کھا رہے ہو سب رسول کا صدقہ کھا رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے. اور جب رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے، ہر چیز سے تمہیں ننگا کر دیا جائے گا، کہیں کے نہیں رہ سکتے. حضور کے نام کا کھاتے ہیں، حضور کے نام کا پیتے ہیں، حضور کے نام کا پہنتے ہیں، اور پھر حضور کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں اپنے پاس، وقت نہیں ہے. بدلو اپنی زندگی کو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو کردار ہے، اللہ ان میں سے ایک جھلک بلکہ ایک قطرہ بھی ہمیں عطا فرمائے، ہماری زندگی کی معراج ہو جائے. وہ صحابہ کو دیکھیں، ایک ظالم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ آپ کے چہرے پر مار دیا، اور جیسے ہی وہ آئی حضور پاک کے رخسار مبارک سے لوہے کی جو کڑیاں تھی وہ اندر گھس گئیں، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے. وہ لوہے کی ٹوپی تو نکال لی گئی، لیکن جو کڑی تھی، جو تانت تھا، وہ حضور کے رخسار پاک پر اندر چبھا ہوا. کوئی صحابی جو بھی تھے گھبرائے اتنے تھے کہ سارے لوگوں کے جسم میں کپ کپ پیٹ آ رہی تھی. حضور کو کوئی تکلیف ہو جائے یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا. یہ کڑی کیسے نکالی جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق بار بار آگے بڑھتے. پھر وہ صحابی آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. سب کو ہٹاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کام مجھے دیتے ہیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اندر گئی ہوئی اس کڑی کو نکالتا ہوں. انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر کے نہیں گئے اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دانت مبارک شہید ہوا، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ کے بھی دانت شہید ہوئے، ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے. اتنی مضبوطی سے وہ کڑی گئی تھی. میرے عزیزو، حضرت ابو عبیدہ کے متعلق روایات میں لکھا جاتا ہے کہ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا اگر میرے دانت نہ ٹوٹتے تو مجھے زندگی بھر افسوس ہوتا. دانت نہ ٹوٹتے تو زندگی بھر افسوس ہوتا کہ حضور کے دانت مبارک چلے گئے.
اور میرے دانت سلامت کیسے رہے. یہ وہ صحابہ کا کردار تھا. جب مشرکین مکہ نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک حضور سے سارا انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، پورے خاندان سے، ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام کلام، ساری چیزیں بند کر رکھی تھی. اور 3 سال ایسے گزرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب ابی طالب میں کہ جس وقت ان کے ہاں کھانے کی کمی ایسی تھی کہ پتے کھائے گئے اور چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھائے مکہ میں. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہنے والے صحابی، حضور پر وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے. جب ان کو یہ خبر ہوئی نا کہ مکہ والوں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، حضرت سعد مدینے میں بیٹھ کر کے چمڑے پکاتے تھے اور کھاتے تھے، اور یہ کہتے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ چل رہا ہو اور میں گھر میں گرم گرم روٹیاں توڑ رہا ہوں. وہ صحابہ تھے، سب کچھ انہوں نے فدا کیا، اور پھر اخیر میں کیا کہا جانتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرت ابو قتادہ کے بارے میں کہتے کہتے رک گیا تھا. حضور پر جب تیر برسائے جا رہے تھے تو یہ ڈھال بن کر کھڑے تھے. ان کے جسم پر وہ ڈھال بننے کی وجہ سے کتنے تیر آئے معلوم؟ 80 تیر لگے تھے، لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے. حضور پاک کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی تیر حضور کی طرف نہ آ جائے. جسم پر 80 تیر گئے، یہاں تک کہ ایک تیر آیا حضرت ابو قتادہ کی سیدھے آنکھ میں چلا گیا، اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، لٹک گئی. اس کے باوجود بھی صحابہ کہنے لگے اب یہ موقع ہمیں دے دو. حضرت ابو قتادہ کہتے نہیں، جسم پورا ختم ہو جائے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. تحفظ ناموس رسالت کسی عام مسئلے کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی ہلکی چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے سیکھو، سب کچھ نچھاور کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلایا حضرت ابو قتادہ کو کہ ہٹ جاؤ، اور حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کو اندر کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا. آنکھ صحیح ہو گئی، آنکھ صحیح ہو گئی. اسی لیے تو وہ صحابہ سب کچھ نچھاور کرتے تھے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور ان کا عقیدہ یہی تھا جو اس عقیدے کو لے کر کے بریلی کے تاجدار نے یہ لکھا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں بیان کروں رات نہ کافی ہے. تحفظ ناموس رسالت پر ان کی قربانیاں بے شمار ہیں. اللہ جب قرآن میں ان کے متعلق یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا. اللہ ان سب سے راضی ہوا کس بات پر؟ کہ یہ نبی کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہیں، ہر چیز. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک چیز کو بھی یہ ہلکے میں نہیں لیتے. اس خالد بن ولید کو سنتے ہیں آپ، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں. جنگ کی بات کر رہا ہوں، کوئی جنگ مہینے چلی ہے، کوئی 15 دن 20 دن، جنگ کی حالت میں پوری زندگی گزر گئی. اچھا ان کی خصوصیت تو دیکھیں، 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. اسی لیے تو میرے آقا نے ان کو سیف اللہ کہا تھا، یہ اللہ کی تلوار ہے. اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں جہاں تیر یا نیزہ نہ لگاؤ. ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں، ہر جگہ لگا، لیکن شہادت نہیں ہوئی. کسی جنگ میں آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا. وہ طبعی موت ان کا انتقال ہوا اپنے بستر پر. حضرت خالد بن ولید، اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں اگر کوئی ان کو میدان جنگ میں مار دیتا، شہید کرتا، تو پھر دنیا یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. سیف اللہ ہے نا اللہ کی تلوار. ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے 125 جنگیں لڑی. وہ کیسا بطل جلیل اور بہادر عظیم، اور دشمنوں کے ناکوں تلے چنے چبوا دے، بہت مشہور جرنیل. ایک جنگ میں حالت ایسی آ گئی کہ کفار سر پہ سوار تھے
کسی نے تلوار ماری تو آپ کا امامہ کھل کر نیچے گر گیا، امامہ گر گیا، اور ادھر خالد بن ولید کے سر پر ایک کافر کھڑا ہے تلوار لے کر، اور جنگ کے جوہر جاننے والا تو مقابلہ کرتا، کپڑے چھوڑ دیتا۔ ارے میاں کبھی ہاتھ کٹ رہا ہے، کبھی جبہ پھٹ رہا ہے، یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے جنگ کے میدان۔ خالد بن ولید نے مشرکین کو اٹھائے ہوئے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا، وہ امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے، دوڑے اور جا کر کے اٹھایا۔ ارے یہاں اس وقت تک تو گردن پہ تلواریں چل جاتی، ٹکڑے کر دیتے، کئی لوگ سوار تھے سر پر، پھر بھی آپ وہ امامہ اٹھانے کے لیے گئے، اٹھا کر کے لے آئے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ رک گیا اور کہا خالد بن ولید ہے تو؟ میں نے تیرے بہادری کے بڑے قصے سنے، لیکن آج ایسا کام تجھ کو کرتے ہوئے دیکھا جو ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ ارے سر سے اگر ٹوپی یا امامہ گرا تو سامنے دشمن بھی تو کھڑا تھا۔ خالد بن ولید نے جواب کیا دیا؟ اے ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ عام ٹوپی نہیں ہے، یہ عام امامہ نہیں ہے، اس امامے میں میں نے اپنے رسول پاک کے 3 موئے مبارک رکھے ہیں۔ میرا یقین یہ ہے کہ جس جنگ میں بھی فتح ہوتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے موئے مبارک کی وجہ سے، اور میں اپنی ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول پاک کا موئے مبارک زمین پہ آئے یہ مجھے گوارا نہیں، میں اٹھانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ 3 موئے مبارک اٹھانے کے لیے دشمنوں کے سامنے گردن دینے والا اللہ نے اسی کو سیف اللہ بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو صحابہ کرام ہلکے میں نہیں لیتے کبھی۔ کسی ایک صحابی حضرت انس بن نذیر ہیں، باتیں لگی آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا، حضرت نے اور انتظامیہ نے مجھے یہ جو عنوان دیا ہے یہ میری پوری زندگی کا عنوان، آپ کی پوری زندگی کا عنوان۔ حضرت انس بن نذیر حضور کے قریبی صحابی، رازدار بھی کہہ لیں، حضور ان کو ساتھ ساتھ رکھتے۔ قباء کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے حضور نکلے تھے، ایک خط آیا، کوئی قاصد خط لے کر کے آیا، مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس میں سب پوائنٹ لکھے ہوئے تھے۔ حضور نے حضرت انس کو دیا، ان کا گھر قریب میں تھا، مسجد قباء کے قریب، اکیلے میں بلایا، کہا انس یہ پڑھ کے سناؤ کیا کیا ہے۔ خط حضرت انس نے پڑھ کر کے سنایا، خط بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ راز ہے تیرے اور میرے بیچ میں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تیرے اور میرے بیچ میں یہ راز ہے۔ حضرت انس، اب دیکھو راز رسول کی حفاظت، اللہ اکبر، وہ صحابہ کا ہی کردار تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہاں پر مہر بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے گھر کے باہر، انس بن نذیر کی بیوی گھر کے اندر تھی، آئی، پوچھا کیا خط آیا ہے مکہ سے؟ کہا تجھے کیسے خبر؟ کہا بتاؤ تو صحیح کیا پیغام ہے؟ حضرت انس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خبردار اس سلسلے میں بات مت کرنا، اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرنا، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا انس جو مضمون تم نے رسول اللہ کو سنایا میں نے پورا سن لیا، میں نے پورا سن لیا۔ حضرت انس اب اتنے جلال میں آئے کہ سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی، کہا اب تیرا فیصلہ میں رسول پاک کے پاس کروں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے راز کی افشا کرنے والے یا حفاظت نہ کرنے والوں میں اٹھایا جاؤ، اس سے پہلے اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو تیری گردن دبا دوں گا۔ اپنی بہت چہیتی بیوی، قریبی بیوی تھی، گردن پکڑ کر کے ہی باہر لے کر آئے۔ حضور ابھی قریب میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ غریب کو معاف کر دیں، جو خط آپ نے راز فرمایا تھا وہ میری بیوی نے دیوار پیچھے سے سن لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھی، حضرت انس اس کی گردن چھوڑنے کو تیار نہیں، کسی حالت میں گردن چھوڑنے کو تیار نہیں، بیوی ہو تو ہو لیکن میرے نزدیک رسول اللہ کا راز اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو دیکھ کر کے کہا کہ انس اس کی گردن چھوڑ دو، جس طرح تم میرے صحابی ہو وہ بھی میری صحابیہ ہے۔ حضرت انس بن نذیر کو جب حضور نے فرمایا تب آپ نے گردن چھوڑ دی،
میرے عزیزوں وہ عام عورت نہیں تھی، وہ بھی رسول اللہ کی عزت پر اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے والی وہ صحابیہ تھی کہ جانتے ہیں اپنے عزیز از جان شوہر حضرت انس کو انہوں نے ہی امامہ پہنا کر ساری چیزیں پہنا کر کے جنگ میں بھیجا، اور حضرت انس جب شہید ہوئے تو یہ خاتون ہی وہ ہیں جو حضور کی وہ رازدار کہ جب میدان احد میں حضرت انس کو ڈھونڈا گیا کہیں نہیں ملے، کیونکہ ان کے ساتھ کافروں نے مسلح کر دیا تھا۔ مسلح کا مطلب ان کے چہرے کو پھوڑ دیا تھا، ان کے جسم کو پتھروں سے پھوڑ کر کے مسل دیا تھا، پہچان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی خاتون اور ان کی بہن آئی، حضرت انس کی صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی باقی تھی، انگلی کے پور دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرے سرتاج، یہ میرے شوہر نامدار، اور ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ اس بات پر حضرت انس کو پہچانا گیا۔ میرے عزیزوں اب مجھے بتاؤ، جن کے چہرے پھوڑ دیے گئے، جن کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا، پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ ایک اور صحابی کی بات عرض کروں، حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے بھی بڑی محبت کرتے۔ میدان جنگ میں شام کا وقت حضور نے پوچھا صحابہ سے، دیکھو سعد کہاں ہیں، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سعد سعد پکارا، ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ جس طرف آواز آئی صحابہ آئے تو دیکھا ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر آئی تھی، لیکن روح ابھی باقی تھی، زبان ابھی چل رہی تھی۔ صحابہ آئے، کہا سعد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ وہیں پر کہنے لگے، اے میرے دوستو، اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دو، میں حضور تک پہنچ نہیں پاؤں گا، چل کر آ نہیں سکتا، زخم ہے، نیزے ایسے چبھے ہوئے ہیں کہ نکالنے والا بھی کوئی نہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ لیکن جانتے ہو جو جملہ انہوں نے کہا، سعد ابن ربی، تحفظ ناموس رسالت کا سب سے بڑا جملہ یہ سعد ابن ربی نے کہا ہے، میں اپنی جانب سے کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، آنے والوں جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہنا سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اے مسلمانوں بتاؤ، ہم گرم بستروں پر سو کر کے، گرم روٹیاں کھا کر کے، پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت رسول ہے، ہمیں عشق رسالت ہے ہمارے پاس۔ جن کے پیٹ پھٹ گئے، نیزے ان کے اوپر چوبے ہوئے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے۔ سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنایا جائے، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا
یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزوں۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے۔ ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو۔ اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام۔ ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی، وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار۔ یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں۔
کمال کی چیزیں تھی نہیں. لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی, پیسہ بھی لگا, اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے. ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے. تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے, لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو پکنک پوائنٹ ہے, ٹورسٹ ایریا ہے, جائے دیکھے آئے. لیکن میرے عزیزو, یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے, لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا, مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا, یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں. ایک دو نہیں, ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں. یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے. تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی. ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی, ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے. میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا. جہاں دیکھو پروگرام, جلسے. میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں. میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں, کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے, سب ہوں گے. بہار والے, بنگال والے, جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں, 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں, انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے. 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے, جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے. اس سے کم خرچہ کرتے نہیں. 6 مہینے چندہ کرتے ہیں, اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے. 2000 کروڑ روپے. میرے عزیزو, ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر, لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے, کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے. 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے عزیزو, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا, یہ دنیا کا حال یہ ہے, شہد دکھائے زہر پلائے. یہاں پر چکا چون دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے. اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں, ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں. ہاں, اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی, 70 دیگ بنے گی. اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ ہیں. دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں. ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں ہے. کھلانا بالکل ثواب ہے, حدیثوں میں ملتا ہے. کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے, پہنانے سے بڑھ کر. سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے, میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا, رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں, ایک بھوکوں کو کھلانا, ننگوں کو پہنانا. یہ 2 چیزیں. لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا, ایک دن سڑک پہ بنا لیا, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں. کرو, جتنی حیثیت ہے اتنی کرو, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. سنیت اسی کا نام نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے.
ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا, وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی, ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے, ہر چیز کا سوال ہوگا. اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے, ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی, ہماری پکڑ ہوگی. ایک ہفتہ قبل میں نے سنا, ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز, انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے, سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں, وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر. میرے عزیزوں, یہ اللہ کے وہ ولی ہیں, نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں, نہ تمہاری چادر کے محتاج. ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو, جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں. ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب. ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے. ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا, بڑی خوشی ہوئی. صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا, آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں, ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں, ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے. تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں, اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اوڑا. یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے. حقیقت میں یہی امت کا کام ہے. عزیزان گرامی وقار, لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں, طوفان, ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں. کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں, گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا, آگ بھی لگی ہے, پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو, کچرا بھی گرا ہو, تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں, پانی کو روکوں, گیس کو روکوں, آگ کو روکوں, کچرا اٹھاؤں, کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے, ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں, یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں. شاعر نے کہا تھا, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. میرے عزیزوں, بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے, ضائع نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے, میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا, میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا, برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی, اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے, اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے, دیکھا حسنین کریمین تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے, پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے, آنکھیں اندر ہیں. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی, آواز کسی کی نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, فاطمہ کیا حال ہے, گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا, ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو, ابھی دسترخوان لاؤ, ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو. چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے, ساری نعمتیں آ جاتی. لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے, فاطمہ انتظار کرو, تمہارا بابا جائے گا. یعنی خود اپنے بارے میں کہتے, میں جاتا ہوں
دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہوں، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے، گرمی کی تپش الگ ہے، دھوپ ہے، باہر آئے، ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا، باغبان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے؟ کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے، آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے، ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ، ایک درخت کو پانی ڈال دینا، بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا، اجرت صرف 2 کھجوریں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے۔ گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی کھینچتے تھے، جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے، ایک درخت پر ایک مٹکا، ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی، باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی، دوسرا ڈول اٹھایا پھر کھجوریں ملی، تیسرا ڈول اٹھایا 6 کھجوریں لی، چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا، غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا، میری رسی توڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے، کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے، اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے، بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک، ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی، بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا، اے امت کے غیور نوجوانوں، تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے۔ خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، اے میرے عزیزوں، مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے، رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں، کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے، کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے، چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے کس بات کے؟ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، اڈاپٹ کر لیے، اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے، بے قیادت کے۔ بہرحال میرے عزیزوں، بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے، ایک نقطہ ہے۔ میری باتیں چھوڑ دو، مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، میں تو بہت نکما آدمی ہوں، میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں، جہالت میرے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے، انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، آمینہ کے لال کی طرف دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، تم بدل لو گے اپنی زندگی کو، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر
پھر تم یہ پکار کر کہوگے جو بریلی والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے جینے کا سلیقہ مل جائے گا۔ لیکن شرط صرف اتنی ہے، آج سے ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں، جمعہ کو، پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا، جب بھی جمعہ آئے گھر پر اب جاتے ہیں، گھروں میں اچھا کھانا بنتا ہے، میرے عزیزو اپنے بچوں کو لے لو، بیٹھ جاؤ دسترخوان پر، لیکن گھر میں یہ قانون لگا دینا، بیوی بھی بیٹھے، ماں بھی بیٹھے، بہن بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، جس کے گھر میں جتنے لوگ ہو دسترخوان پر بیٹھے، اس وقت تک ہم لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ماحول گھروں میں آ جائے، پھر دیکھنا زندگی کی بہاریں تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے۔ ہر گلی میں انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن جائے، پھر کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی تمہارے محلہ میں آ کر کہے گا یہ ممبئی کا محلہ نہیں، مدینے کی گلی نظر آتی ہے، یہاں سے خوشبوئیں مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ ہماری عورتوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر پردے کی پابندیاں ہماری تقریروں سے نہیں، حضور کی محبت سے آ سکتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر نشہ سے نفرت تقریروں سے کم، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے آ سکتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ مدینے کے لوگ جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے، ایک فرمان مصطفیٰ کیا آیا، انہوں نے اپنے پرانے مٹکے تک توڑ ڈالے، لبوں تک لگی ہوئی شراب کو پٹک دیا کہ اب نہیں، اس لیے کہ مخبر صادق نے فرما دیا ہے، رحمت عالم نے فرما دیا ہے، یہ محبت کا تقاضا تمہیں ہر برائی سے دور لے آئے گا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہر چیز کا علاج اس میں مضمر ہے، ہر چیز کا علاج اس میں پوشیدہ ہے۔ سچ کہا کرتے تھے بچپن میں جو شاعر ہم سنتے آتے تھے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضور کا نام پاک ہر درد کے لیے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے کنسنٹریشن، ایک جگہ توجہ مرکوز کر لو۔ آج سے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو میں اس کا اس کا نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے، یہ اس کا فین ہے، اس کا فین ہے، نہیں۔ بیدم وارسی کو پڑھو، کیا کہتے تھے اللہ والے، میرے عزیزوں، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ زمانے کی نگاہوں میں، زمانے کی نگاہوں میں مرسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں مرسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں مرسوا ہو نہیں سکتا، نبی ہے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی ہے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں مرسوا ہو نہیں سکتا، اور رسولی پاک کو زمانے خدا کا نور مانا گے، رسول
हमने खुदा का नूर बना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। नबी कहते जिसे ऊंचा